اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ سوال کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی کرتا ہی نہیں کہ بھئی میں آیا کس لیے ہوں، میری معراج کیا ہے۔ یہ آپ نے مجھے نہیں معلوم، بلکہ میرا یہ یقین ہے کہ بہت کم آپ نے یہ سوال سنا ہوگا، یا آپ نے کسی سے کیا ہوگا، یا کسی نے آپ کی اس کی وضاحت کی ہوگی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس نبی ہی تھے جو اپنی معراج تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری وہ غفلت، ہماری دین سے بے خبری، اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ آپ جو ہے بس زندگی دنیا ہی کو آپ نے اپنی معراج سمجھ لیا ہے۔ جس نے تھوڑے وقت میں زیادہ مال کما لیا، اچھا گھر بنا لیا، اچھی زندگی گزار رہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑے مزے میں ہے، یہ تو پہنچ گیا اپنی معراج پہ۔ بہت غلط بات ہے اور بہت غفلت والی بات ہے۔ انسان کی معراج ہے، اور وہ معراج جو ہے روحانی ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ اللہ کا خلیفہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں یہ استعداد موجود ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ کوئی بھی آم کی گٹھلی ہو، اس کی معراج اس میں چھپی بھی ہے۔ آم، ایک بات کروں، ہر بیج میں، مکئی کے دانے کی معراج یہ ہے کہ اس سے پودا بن جائے اور اس کے بھٹے لگ جائیں۔ گندم، ہر ایک جو دانہ ہے یہ ہے۔ انسان کا جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ بن جائے، اللہ کا نائب بن جائے، یعنی اس میں یہ استعداد موجود ہے، اس کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ انسان تو دنیا میں آ کے دنیا ہی کو اس نے اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے، اور اسی کے پیچھے یہ بہت، یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ذکر الہی، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ذکر الہی کی حقیقت، پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی معراج کو کیسے پہنچ سکتا ہے یا کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کا طریقہ آسان ہے۔ یہ تمام کاموں سے آسان کام یہ ہے کہ آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں۔ اب گٹھلی کو آپ، اگر آم کی گٹھلی کو اگر آپ مٹی میں دبا دیں تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے پیڑ بننا۔ اگر مناسب اس کی زمین ہو، مناسب موسم ہو اور مناسب پانی ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ آم کا ایک پودا ہو، بن جائے اور پھر ایک درخت بن کے آم دینے لگے۔ اسی طرح انسان جو ہے یہ اپنی معراج کو پہنچ بھی سکتا ہے، اور یعنی اپنی معراج کو حاصل کرنا اس کے لیے دنیا میں ضروری ہے۔ ہم نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت پر چھوڑ دیا ہے۔ جنت میں جانے کا معاملہ جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے قسمت پر۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ آپ کو اپنی قسمت خود بنانی ہے۔ انسان اپنی جنت یہاں، اگر یہاں اس نے نہیں بنائی دنیا میں، تو آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ تو دیکھیں، یعنی دوزخ تو بڑی آسان ہے، وہ تو آپ بے مقصد زندگی گزار لیں، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیں اور دنیا ہی کے لیے پریشان رہیں، دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارنی ہوگی، روح کو غذا دینی ہوگی۔ روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ اللہ کو بھلائیں نہیں، کسی وقت بھی بھلائیں نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ، ہدایت خداوندی اور اسوہ رسول کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزاریں، آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مطلب ایک مختصر بات ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ کیا روح کو ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں، روح جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس میں نہ ہماری عقل کام کرتی ہے، نہ حس کام کرتی ہے۔ ہر ایک کے کندھوں پر
دو فرشتے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے اسے؟ دو فرشتے موجود ہیں اور موقبات موجود ہیں، آگے پیچھے آپ کو یعنی آپ کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ روح حصی چیز نہیں ہے، بس یہ امر ربی ہے، اس کے متعلق زیادہ کھوج کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ یقین ہے کہ روح ہے اور ہماری ارواح موجود ہیں، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے، یہ دیکھیں جو اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے وہ سچ ہے اور وہ حق ہے۔ ارواح ہماری اس کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ بھی لیا ہے اپنی ربوبیت کا، اور روح تو بہرحال ایک حقیقت ہے، اس سے ہم انکار، لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے اسے، کیونکہ آپ کی عقل محدود ہے، اور اس کا ظاہر سے کوئی یعنی ہماری جو حصے ہیں، دیکھیں محسوسات سے تو بالا تر چیز ہے، روح جو ہے محسوسات سے بالا تر چیز ہے۔ اب جنات وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ آپ سنتے ہوں گے، لیکن آپ جنات کو تو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ہر وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر ہے، اس کو آپ نہ محسوس کر سکتے ہیں، ہاں اس کے اثرات آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھ میں وہ روح ربانی موجود ہے میری، بلکہ وہ جو روح حیوانی ہے اس کو بھی آپ محسوس نہیں کر سکتے، دو روح ہیں نا ہم میں۔ تو یعنی اگر آپ جسم کو کھول کے دیکھیں تو حیوانی روح تو آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ اگر آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا آپریشن کر کے وہ حیوانی روح مجھ سے نکال لیں، تو کون سا چیرا لگائے گا وہ؟ یہ غلط بات ہے ایسا سوچنا جو ہے۔ بہرحال سوال ہے، میں جواب دے رہا ہوں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہاں روحانی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آپ کی روح جو ہے وہ چین میں آ جائے گی، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں آ جائے گی، آپ اس خوشی کو محسوس کریں گے۔ اب خوشی جو ہے اس کو بھی آپ یعنی جو ہے کوئی حصی چیز تو نہیں ہے، وہ تو ایک کیفیت ہے، میں خوش ہوں یا غمزدہ ہوں، بہرحال یعنی اس کی کیفیات یعنی آپ کو آ سکتی ہیں۔ یعنی روح کا جب آپ کی نفس جو ہے مطمئنہ بن جائے، روحانی خوشی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اور آپ خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ یا پریشانی جو ہے، اگر آپ روح کے مقصد کو فراموش کر دیں تو آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اور وہ اس کے اثرات جو ہیں آپ کے جسم پر پڑتے ہیں۔ روحانی عروج کے یا تنزل کے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، بڑی اچھی آیت ہے۔ اصل میں یہ ٹائم ذرا مختصر ہوتا ہے تو میں سارا قرآن کا وہ حوالے تو آپ کو دے نہیں سکتا، لیکن جو آج میں نے یہ 4 نشستیں کی ہیں اور اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ روح، تو یہ جو آیت ہے اس کو ذرا سنیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا۔ اب یہ جملہ بذات خود ایک تفصیل بیان کر رہا ہے، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، جس نے مجھے بھلا دیا، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، پریشان ہوگا وہ، زندگی دن کا، تو پریشانی ہوگی آپ کو۔ تو یہ اللہ یعنی یہ ایک نقطہ میں جلدی سے آپ کو سامنے یہ بیان کر دوں کہ روحانی یہ جو ذکر خدا ہے، ذکر الہی ہے، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تسبیح کے ذریعے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں، نہیں، ہر وقت ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے سامنے حاضر ناظر جانیں اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، یہ روحانی غذا ہے۔ اب شوہر جو ہے اپنی بیوی سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو اس کی عبادت تو ضائع ہو رہی ہے، یا شوہر جو ہے بیوی سے غلط طریقے سے پیش آ رہا ہے، یا آپ تمام معاملات کو اللہ کی ہدایت کے برعکس یا اس کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی اگر کچھ عبادتیں بھی ہیں تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بنیادی طور پہ تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد، خالص اللہ کی یاد،
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو، یعنی ساری زندگی آپ اس کی مرضی سے گزارو، اس کی یاد میں گزارو. تو بہرحال وہ یعنی روح کو ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ کوئی حصی چیز نہیں ہے. اور دوسرا سوال تھا کہ کیا روحیں اچھی اور بری ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، روحیں سب ایک سی ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں بعض ارواح تو مقدسہ ہوتی ہیں، جیسے پیغمبروں کی ارواحیں ہیں، یا جو ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو وہ الگ ہے. لیکن باقی تمام روحیں، عام طور پہ تمام روحیں ایک ہی کیٹیگری میں ہوتی ہیں. سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھجوایا ہے. روحیں جو ہیں اچھی اور بری، اگر آپ نے یہ کیٹیگری کر لی کہ یار یہ تو بری روح ہے اور یہ دوزخ میں جانا ہی ہے، تو یہ غلط تصور ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں کے روح کو اپنے جنت اور دوزخ خود بنانی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اپنے روح کا احساس کر لیا اور اس کو غذا دینی شروع کر دی، تو انشاءاللہ ہم یہ دنیا کا امتحان بھی پاس کر جائیں گے، اور قبر جو ہے ہماری اچھی ہو جائے گی، اور یوم قیامت میں تو کیا کہنے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.